السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 128 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاسراء، پارہ 15، آیت 1 سے آیت 10 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ راہ حق میں اسے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ سناتا ہے اور اسے لوگوں میں سکھاتا ہے۔ تو اس حدیث سے حسد سے مراد شک کرنا ہے، یعنی حسد کیے جانے والے کی مانند ہونے کی خواہش رکھے۔ ٹھیک ہے، حسد سے مراد وہ والا حسد نہیں ہے جیسے جو کامن ہوتا ہے نا، کہ حسد ایسے کرے کہ انسان سامنے والی کی چیز ختم ہو جائے اور اس کے پاس ختم ہو جائے اور ہمیں سب مل جائے، تو وہ والا حسد نہیں، رشک مراد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رشک کرنے کا کہ کاش ہم بھی یہ کام کرتے۔ ٹھیک ہے، سامنے والے کے اس میں چیزوں میں برکت بھی اللہ تعالیٰ دے اور کاش ہم بھی یہ کام کرتے، تو اس طریقے کا یہاں پہ حسد مراد ہے، رشک مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہو کر پڑھنا پڑھانا، اس کو سیکھنا سکھانا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے اور آخرت میں ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمين یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس سورے کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو ہم سب جانتے ہیں، جنہیں ہم لوگ یہود کہتے ہیں۔ تو اسرائیل دراصل کیا تھا؟ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے اور اس کی کچھ آیات مدنی کہلاتی ہیں، اور اس سورت کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل بھی بہت سی مصحف میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور کچھ مصحف میں اس کو الاسراء بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی کہ مسجد اقصی یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی اس کی وجہ سے اسراء پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر رات میں یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بھی سونے چلتے تھے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت ہی سخت ہو گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز تر جو شخصیات تھی، یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بہترین وائف سپورٹر ہے نا، سب کچھ تھی، ان کی وفات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کی وفات ہوگی، جو بھی بہت بڑے وہ بھی سپورٹر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر نکلے تھے، سفر میں آنے والے مشکلات اور پھر طائف کے لوگوں کا تکلیف دینا اور پھر وہاں کے لوگوں کا ایمان نہیں لانا اور پھر طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو تکلیف پہنچانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور پریشرائز تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا،
اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان کی سیر کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ یہاں پر واقعہ معراج اور اسراء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے نا ریشیورنس کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی مصائب اور پریشانیاں اٹھا کے لوگوں کو یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہترین اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا۔ اور دوسری پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ سارے جو انبیاء تھے وہاں پہ موجود تھے، اور آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء جبکہ دنیا سے سب جا بھی چکے ہیں، یہ اللہ عالم کی وہ کس بنا پر تھے کہ وہ جسم اور روح سمیت تھے یا روح سمیت تھے، واللہ عالم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی، اور مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے کر کے اب بنی اسماعیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کی جا رہی تھی، ٹرانسفر کی جا رہی تھی، کہ جنہوں نے اس جو ہے کام کی ناقدری کی، جن کو امت بنایا تھا نا تبلیغ کے لیے، بہترین امت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، امت اور لوگوں کی طرف نیکی کا حکم برائی سے روکنے والا بنایا تھا، جب انہوں نے اس فریضے کو سر انجام نہیں دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصب کو ان سے چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو فسادات ہوئے اور بگاڑ ہوئے اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، ان کا بھی ذکر ملتا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور دیگر بہت سارے تعلیمات بھی ہمیں اس صورت میں ملیں گی انشاءاللہ، تو بہت ساری اس صورت میں ہمیں ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، نصیحتیں ہیں۔ تو اسرا جو الفاظ آیا ہے سبحان الذی اسرا، ٹھیک ہے، تو اسرا دراصل اسرا کے ہے، اسرا سے ہے، تو اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، آگے لیلن آ رہا ہے، تو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، اس لیے کہ وہ نکرہ ہے، یعنی رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں، یعنی 40 راتوں کا یہ جو دور دراز کا جو سفر نا، پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک لمحے یا بہت تھوڑے سے وقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا گیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دکھایا گیا، اور یہ سب کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ دور دراز سفر میں ایک چند پل میں ہی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کیا، اور بس چند لمحوں کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا ہم سب کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی کے لیے تھا۔ تو اقصی دراصل جو یہ الفاظ جو یہاں آیا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی، یعنی کہ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لے گئے اپنے بندے کو، اپنے بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو لے گئے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ٹھیک ہے۔ تو اقصی جو الفاظ ہے تو اقصی دور کو کہتے ہیں، اقصی کے معنی ہے دور، تو اقصی دور کو کہتے ہیں، اور بیت المقدس جو کہ القدس یا ایلیا، یعنی اس کا پرانا نام ایلیا ہے، تو شہر میں ہے یعنی فلسطین میں واقع ہے، تو مکہ سے القدس تک مسافت دراصل کتنے دن کی ہے؟ 40 دن کی ہے، تو اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اور یہ علاقہ دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ کیسا علاقہ ہے؟ بارکنا حولہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس کیا ہے؟ برکتیں دے رکھی ہیں، یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا زرخیز ہے، یعنی کہ ایسا بہترین زمینی اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے بھی، اور انبیاء جو مسلسل آتے رہے، نیک صالحین یہاں پر آتے رہے، ان کا مسکن ہے، مدفن ہے، تو یہ علاقہ دراصل قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدرتی چیز ہے جہاں پہ ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ سینچائی ہے یا کھیتی وغیرہ کرنے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ آلریڈی سب کچھ اس میں وہاں موجود ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں پر مسلسل انبیاء آتے رہے، ان کا وہاں پہ رہنا ہوتا رہا، وہاں پہ ان کی تدفین بھی ہوئی، یعنی قبریں بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی کیا ہے؟ اس کو ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا۔ اور یہ اس سیر کا دراصل مقصد کیا تھا؟ یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرانا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھانا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آیت میں کیا ہے کہ معجزہ ہے۔ یہ سفر بھی ایسا تھا کہ ایک معجزہ تھا، اتنا لمبا سفر اور رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوئی نا، یعنی آسمانوں پر ان کو لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر جو ہے بعض چیزیں عطا بھی فرمائی، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ اور تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء فقہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو معراج کا سفر ہے حالت بیداری میں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگوں کا قول ہوتا ہے کہ طرح طرح کے لوگ اقوال کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر خواب میں ہوا، یہ ایسا خیال تھا، نہیں، جبکہ یہاں پہ جو ہے نا بڑی اوتھینٹک حدیثیں ملتی ہیں، اور علماؤں کا فقہاؤں کا سب کا قول ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا وہ حالت بیداری میں کرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، یہ حالت بیداری میں کرایا گیا، یعنی کہ جیسے ہم لوگ جگ رہے ہیں اور ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی یہ خواب اس طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں یہ سیر کرائی گئی اور عینی مشاہدہ کرایا گیا، یعنی کہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں، 2 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹس کیا ہے؟ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پارٹ 2 ہے کہ معراج اسے کہا جاتا ہے۔ تو معراج سفر کیا ہے؟ بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا کچھ تذکرہ ہم لوگ سورہ نجم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور باقی تفصیلات احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو عام طور پر اس پورے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ سفر معراج سے کہا جاتا ہے، سفر معراج ہی کہہ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا سے معراج کرائی گئی نا، تو اسرا دراصل رات کا سفر ہے، خود جو زمینی سفر تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اور آسمانوں کا سفر کیا ہے؟ معراج کا سفر۔ یعنی زمینی سفر کیا ہے؟ اسرا، اور آسمانی سفر کیا ہے؟ معراج۔ اس چیز کو اچھے سے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، کیا ہے کہ اسرا، جسے زمینی سفر بھی کہتے ہیں، بیت اللہ سے مسجد اقصی کا سفر، اور معراج آسمانی سفر، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، یہ معراج کہلاتا ہے۔ تو معراج کا مطلب دراصل کیا ہے؟ معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھیاں۔ اب وہ کیسی سیڑھیاں تھیں اور کیسی چیز تھی جس کے ساتھ اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ تو ہمیں اس کے لیے نا براق نام ملتا ہے احادیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ گئے بیٹھ کے، تو وہ کیا تھا؟ براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ جیسے آج کل ایسکلیٹر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو آٹومیٹک جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اپنے آپ وہ چڑھ رہی ہوتی ہے اوپر کی طرف، پھر یہ آپ دیکھیں لفٹ ہے نا، چند لمحوں میں انسان نیچے سے اوپر کیسے پہنچ جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی سیر کرا دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس پہ قادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چند لمحوں کے اندر نیچے سے اوپر لے جایا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ممکن نہیں، کچھ پاسبل نہیں، کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہو کہ ٹائم رک گیا ہو، ہے نا، وقت رک گیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں تو ہر چیز ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ چند لمحوں کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں 40 دن لگتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چند لمحوں میں ہی لوٹ کر آ بھی گئے۔ اتنا لمبا سا سفر کر کے پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر امامت کی، پھر وہاں گئے، پھر آسمانوں پہ گئے۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے ساری زندگی بھی انسان کرتا تب بھی کیا وقت کم پڑ جاتا، لیکن پھر یہ کیا ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا نا۔ ایسے بہت سارے معجزات ہوتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی عقل کیا ہے؟ وہ محدود ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ لا محدود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہر چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ اس کی کوئی ایک معمولی سی چیز یا معمولی سا جانور جو بھی اس پہ جو سوار ہو اور وہ اس کو وہاں آسمانوں پر لے جائے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔
आसमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ दिखाया गया था। आसमानों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, इन तमाम आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया से मुलाकात हुई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजख की भी मुशाहिदा कराया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। और आप देखिए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी निशानियां दिखाई गई। और निशानियों के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पैगामात भी दिए गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो कुछ तोहफे भी लाए, और उन तोहफों में सबसे अहम तोहफा क्या था? नमाज का तोहफा था। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ फरिश्तों से मुलाकात हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते तो उन्होंने एक पैगामात दिया कि आपको अपनी उम्मत के लिए, और वो क्या था कि वो हिजामा। ठीक है, तमाम फरिश्तों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दिया कि अपनी उम्मत से कहिए कि वो हिजामा करवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरा वाली रात में फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी मैं गुजरा तो उसने यही कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म फरमाइए। सुनन अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 3470 है। फिर आप देखिए कि इलाज का ये बेहतरीन तरीका है। बहरहाल फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक पैगाम आप सब के लिए दिया, इस्लाम भी, और फिर सलाम भी भेजा उन्होंने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मिराज कराई गई मेरी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश करिएगा, और उन्हें बताइएगा कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा और उम्दा है, और इसका पानी मीठा है, और वो एक चटियल मैदान है, और वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना वहां का दरक लगाना है। ठीक है, तो इसलिए जो चाहता है कि उसकी जन्नत ज्यादा हरी भरी हो और ज्यादा ग्रीनरी हो, तो उसको कसरत के साथ ये जिक्र करना चाहिए। फिर जो मिलने वाले तोहफे थे उसमें क्या था? तीन चीजें थी, पांच नमाजें थी, और फिर सूरह बकरा की आखिरी दो आयत थी, और फिर इसी तरह गुनाहों की बख्शिश का ऐलान था, यानी जिसने शिरक ना किया हो उसकी माफी का ऐलान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तीन चीजें अता की गई, पांच नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, और ये कि आपकी उम्मत के हर ऐसे शख्स को हलाक करने वाले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हो। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 449 है। तो लिहाजा शिर्क से बचना बहुत जरूरी है। अगर शिर्क से बचते रहेंगे और तौबा इंसान करता रहेगा तो फिर क्या है, इंशाल्लाह ताला बाकी गुनाह भी जो छोटे होंगे बड़े होंगे माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कितनी बड़ी खुशखबरी भी है साथ ही साथ, लेकिन शिर्क से बचना कोई आसान काम भी नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे सिया रात में सिया चोटी और सिया पत्थर पर जो वो चलती है ना, उससे भी ज्यादा खुफिया तरीके से शिर्क इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जो निशानियां या अहम चीजें देखी थी, उनमें से चंद सजाएं भी थी जो लोगों को दी जा रही थी। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था और आकर अपनी उम्मत को भी बताया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मैंने एक कौम पर गुजरा तो उनके नाखून तांबे के थे, और वो उन नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीने छील रहे थे। ठीक है, जैसे पिलर से हम लोग छीलते हैं ना सब्जी वगैरह, तो वैसे अपने वो सीने और चेहरे छील रहे थे। तो मैंने कहा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतों से खेलते थे। सुनन अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 4878। यानी वो हर वक्त लोगों में खामियां निकालते थे, उनकी बुरी बातों को दूसरे दूसरों से बात बताते थे। ठीक है, बुराइयों को हाईलाइट करते थे, यानी गीबत करते थे, चुगली करते थे ना। ये तो आजकल की जो खवातीन हैं, या बहुत सारी खवातीन हैं, हम सबको तो नहीं कहते, लेकिन खास करके कुछ खवातीन हैं वो ऐसा काम करती हैं, है ना, कि गीबत करना आम है। गीबत से बच पाना पॉसिबल नहीं है। आप देखिए कि अक्सर खानदानों में लड़ाई झगड़े फसाद कुछ ना कुछ मनमुटाव रहता ही रहता है। ठीक है, ये क्या है कि दिल दुखा, किसी ने दिल दुखाया और बस उनकी गीबत शुरू, हम इनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हो कि क्या है, फिर इस तरह से गीबत हो जाती है, चाहते ना चाहते गीबत हो जाती है। तो इससे बहुत बचने की जरूरत है। गीबत इंसान के जो है अमाल बर्बाद कर देती है, और गीबत क्या है, कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। जिसने गीबत की उसने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। तो गीबत से बचना बहुत जरूरी है। और फिर आप देखिए गीबत करना, फिर चुगली, चुगली क्या है कि इनकी कोई बात नॉर्मल सी सुनी और फिर उसको नमक मिर्च मसाला लगा करके दूसरे से जड़ दिया, और फिर क्या है, दोनों के बीच लड़ाई करवा दी, और फिर फसाद बढ़ गया। इसे कहते हैं चुगली करना। फिर आप देखिए कि दूसरे का मजाक उड़ाना,
یہ بھی کیا ہے؟ عزتوں سے کھیلنا ہے. کچھ عزت سے کھیلنا سامنے سے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے سے ہوتا ہے. تو دونوں ہی طرح سے منع ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو نہیں. چاہیے چاہے کہ منہ پر کہہ سکتے یا نہیں، دونوں ہی طرح سے کیا ہے؟ منع ہے. چاہے منہ پہ کہیں یا منہ پہ نہ کہیں، لیکن ان تمام باتوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تو حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور کہیں حقوق العباد میں یہ لوگ اگر بدلہ لینے آ گئے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو بڑی بڑی نیکیوں کا انبار پھر کیا ہے، انسان آخری میں کٹورا لے کے کھڑا ہو جائے گا. تو کبھی بھی حقوق العباد میں یہ سب مت کریں، کیونکہ نا انسان آ کے سب لے جائے گا نیکیاں، نیکیوں کا ذخیرہ. کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میری فلاں فلاں غیبت کی، فلاں فلاں میری سے برائی کی، فلاں فلاں میرا دل برا کرا دیا، بھائی بہن میں جھگڑا کرا دیا، بیوی شوہر میں جھگڑا کرا دیا، اللہ میری جو ہے نا اس طرح سے اس نے فلاں فلاں ٹائم میں میرے ساتھ ایسے ناانصافی کی. بس خدا نخواستہ پھر کیا ہوگا نا کہ انسان آج نماز ہی پڑھ رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، خوب تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کے حمد کر رہا ہے، تحلیل تکبیر سب کچھ سب کچھ سب کچھ، لیکن کیا ہے؟ لوگوں کا دل دکھایا، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچا انسان، گھر میں کلش کراتا رہا انسان نا، تو پھر کیا ہے؟ سب ویسٹ تھنگس، سب ویسٹ، سب برباد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دنیا کے خطبہ تھے، یعنی کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. یعنی کہ وہ مبلغ تھے اور وہ لوگوں کو تو نیکی کرنے کو کہتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. اور حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے، یعنی کہ وہ کتاب والے تھے، علم والے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ایک سوالیہ انداز ہے. یہ مسند احمد کی حدیث 12211 ہے اس کا نمبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں نا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دنیا میں خطیب تھے، تو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو ہم سب کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خبر جو ہے نا خیر کی بات دوسروں کو بتانے والے نہ ہوں، بلکہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں. اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جو ہم پڑھ رہے لکھ رہے، اللہ ہمیں ہمارے اعمال میں یہ سب چیزوں کو اتار دے. ایسا نہ ہو بس ہم سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور عمل میں ہمارے کچھ بھی چینج نہیں ہوا. تو یعنی پھر وہ کتاب پڑھنے والے تھے، حالانکہ وہ کیا تھے؟ وہ کتاب پڑھنے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پڑھ گوار جاہل تھے، نہیں، وہ کتاب والے تھے. تو کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، لیکن کتاب پڑھ کر کے تو انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. کیا کتاب پڑھ کر ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کتاب سب سے پہلے ہمیں مخاطب کرتی ہے، خود عمل کرنے کی چیز ہے یہ؟ تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر، کسی کے رویے سے تنگ آ کر اس کی برائی فوراً دوسرے سے نہ شروع کر دے. یہ بہت بڑی کمزوری خواتین میں ہے کہ ذرا سی کسی نے ہم سے بات کی اور نہیں کی، تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کسی سے ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوا، تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ ہم کسی نہ کسی کو وہ بات نہ سنا دیں. اور اب تو اگر کوئی سامنے نہیں بھی آتا تو اللہ ماشاء اللہ فون موجود ہے، میسجز کر کے مختلف طریقوں سے موجود ہے نا، وہ اس طریقے سے غیبت چگلی سب کچھ ہو جاتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنے دل کی جو ہے بھڑاس نکالنی ہوتی ہے نا. تو جب بھی کوئی غم پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، تو کیا کرنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی غم پہنچے تو اس کو دور کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں. تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو مطمئن ہو جائے گا دل آپ کا انشاءاللہ تعالی. اور اگر کچھ دیر بعد آپ وہ بات کیا ہے بھول بھی جائیں گے. اور کیا آپ کو آج تک وہ سب باتیں یاد ہیں کہ جو غیبتیں ہم نے پاسٹ میں دوسروں کی ہیں؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں یاد ہے کہ ہم نے کتنی کس کی غیبتیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نا ہر بات انسان کو بھلا دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہماری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے جو آس پاس اگل بغل میں جو بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ لکھا ہے جو ہم کر چکے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کر لی ہے، ہم نے تو سچی توبہ کر لی ہے، ہم معاف کر دیے جائیں گے. تو پھر ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا جب جب غزوہ تبوک تھی. کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے،
اور پھر اتنے بڑے بڑے وہ مجاہدین تھے، اتنے بڑے بڑے وہ صحابہ تھے، لیکن ان کی توبہ اتنی آسانی سے کہیں قبول ہوئی تھی کیا؟ کتنے پاپڑ بیلے تھے انہوں نے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے 2 ٹھونگے مار لیے، اللہ کے آگے سجدے کر لیے اور رو لیے، ہماری توبہ قبول ہے. تو کیسے پتہ ہماری توبہ قبول ہے بھی نہیں ہے نا؟ تو ڈر ڈر کے بس اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اور آئندہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرتا چلے، اصلاح کرتا چلے، گناہوں سے بچتا چلے، تقویٰ آئے جائے زندگی میں. اللہ سے یہ بھی دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ مجھے تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دے، ایسی زندگی اللہ مجھے عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے قول اور فعل اور عمل کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی رضامندی ہمیں مل جائے، اور اللہ ہمیں ان قول فعل اور عمل سے بچا لے جس سے آپ کی ہمیں ناراضگی ملے. تو اسی لیے نا کوئی بھی بات ہو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، چیزوں کو بھلانے اور معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ بالکل صاف رہے، اور جب قیامت کے دن ہم سب کے ہاتھوں میں دیا جائے تو حشاش بشاش ہو کر ہم سب کو بتائے کہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، دیکھو پڑھو میری کتاب کی ہم نے کتنے اچھے اچھے عمل کیے ہیں. تو اللہم ربنا جعلنا من. آیت دیکھیں، آیت نمبر 2. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تاکہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ موسیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو آیت نمبر 2 سے اور آیت نمبر 10 تک بنی اسرائیل کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 میں معراج کے سفر اور مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کا ذکر تھا. اب یہاں پر آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 10 تک بنی اسرائیل کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحت ہے، اور ہمارے سامنے کیوں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ امت مسلمہ وہ کام نہ کرے جو غلطیاں، جو نادانیاں بنی اسرائیل نے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی ان کے بیچ کتاب آئی، کتاب والے تھے، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. جیسے آج ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ قرآن بھی کیا تھی، یہ ان کے پاس یہ تورات کیا تھی، یہ ہدایت تھی. اور ان کو بھی توحید کے لیے کہا گیا تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 3. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. تو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کی ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے. اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، کیا تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا تو بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو. آیت نمبر 4 دیکھیں. ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور تم بڑی زبردست ذاتیاں کرو گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 ٹو آیت نمبر 7 تک کی بنی اسرائیل کے تاریخ یعنی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کا عروج ہوا کیسے، کیسے ان کا زوال ہوا. کہ انہیں پہلا جو عروج ملا وہ دراصل 1020 قبل مسیح میں حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں حاصل ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا تھا. یہاں پہلے زوال کا ذکر ہے. اور یہ زوال کب آیا تھا؟ یہ زوال 587 قبل مسیح. ٹھیک ہے، مسیح علیہ السلام سے پہلے. قبل مسیح جب ہم کہتے ہیں تو مسیح علیہ السلام سے پہلے 587 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں واقع ہوا. اس زوال کے دوران ہیکل سلیمانی شہید کر دیا گیا، یروشلم تباہ کر دیا گیا، تورات ضائع کر دی گئی، لاکھوں اسرائیل ہلاک کر دیے گئے اور بقیہ قیدی بنا لیے گئے. اور انہیں حضرت عزر علیہ السلام کا جو ساتھ ان کو جب ملا، اور تقریباً 175 قبل مسیح میں دوسرا عروج جو ہے نا ان کو ملا، اور سلطنت کی صورت میں ان کو حاصل ہوا. پھر یروشلم کو پھر سے آباد کیا گیا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یادداشت کی بنیاد پر تورات کو مرتب کیا گیا، اور
70 ईस्वी यानी 70 ईस्वी में दूसरा जवाल अपनी इंतहा को पहुंचा, जब रोमियो ने एक बार फिर हैकल सुलेमानी को शहीद कर दिया। 1 लाख से जायद इसराइली को हलाक किया गया और बाकी रह जाने वालों को यरूशलेम से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए कि कुरान मजीद में ना बनी इसराइल के 2 मर्तबा बर्बाद होने और बीच में आबाद होने का जिक्र जो फरमाया, उनमें से कौन से वाकयात मुराद है और उन कौन से दुश्मनों ने हमला किया, इसके बारे में ना यकीन के साथ कोई बात नहीं की जा सकती। अहादीस में इनका कोई जिक्र नहीं है, और जो कुछ तफसीर और तारीख की किताबों में लिखा है वो इसराइली रिवायत है, और उनकी उन किस्सों की तफसील जानने की भी जरूरत नहीं। बनी इसराइल को बर्बाद करने वाले यानी कि तफसीरी जो किताबों में बनी इसराइल को बर्बाद करने वालों के नाम दरअसल लिखे हुए हैं। पहला है बुख्त नसर और दूसरा है जालूत। ठीक है, तो जब पहली बर्बादी हुई तो बुख्त नसर और उसके लश्करों के जरिए से, और दूसरी जब बर्बादी हुई तो उस जो है जालूत के लश्करों के जरिए से दूसरी बर्बादी हुई, और इनको बर्बाद कर दिया गया, इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई। तो यहाँ जो इशारा है आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 5, उन दोनों वादों में से पहले कि आते ही हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर तक फैल गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होना ही था। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये इशारा है उस जिल्लत की और तबाही की तरफ जो बाबिल के फरमान रवा बुख्त नसर के हाथों हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल कबल यहूदियों पर यरूशलेम में नाजिल हुआ। उसने बेदरीग यहूदियों को कत्ल किया और एक बड़ी तादाद को गुलाम बना लिया, और ये उस वक्त हुआ जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत शैब अलैहिस्सलाम को कत्ल या हजरत अरमा अलैहिस्सलाम को कत्ल या कैद किया और तौरात के अहकाम की खिलाफ वर्जी की और मासी यानी नाफरमानी का इर्तिकाब करके फसाद फिल अर्द के मुजरिम बने। कुछ कहते हैं कि बुख्त नसर के बजाय जालूत को अल्लाह ताला ने बतौर सजा उन पर मुसल्लत किया था, जिसने उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, हत्ता कि तालूत की क़यादत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। ठीक है, आइए देखिए आयत नंबर 6, फिर हमने उन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरने और माल और औलाद तुम्हारे मदद और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया। दरअसल इंसान के ऊपर सवाल उस वक्त आता है जब उसके गुनाह ज्यादा हो जाते हैं। यानी अगर मुसलमान है और फौज है, लेकिन अगर क्या है कि एक गैर मुस्लिम फौज के साथ वो लड़ रही है, तो मुसलमान फौज को अल्लाह की मदद हासिल होती है, यानी कि सही मानों में वो मुसलमान है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो अब उसको अल्लाह की मदद हासिल होती है, यानी मुखलिस मुसलमान होते हैं। जैसे 313 थे ना जंगे बदर में, फरिश्तों के जरिए भी तायद की जाती है। लेकिन अगर मुसलमान अखलाकी तौर पर गैर मुस्लिम के मुकाबले में ज्यादा बिगाड़ का शिकार हो, तो फिर ये अल्लाह की मदद नहीं आएगी और ये तरक्की नहीं होगी। इसके अपोजिट अल्लाह ताला दूसरे का पलड़ा भारी रखेगा। जिस तरह हम 2 जंगों में देखेंगे कि जंगे अहद में और जंगे हुनैन में जब मुसलमानों की थोड़ी सी खराबी आई, यानी मुसलमानों में थोड़ी सी खराबी आई थी, तो उन्होंने जीती हुई जंग को क्या हुआ, वो हार गए और कसरत तादाद में उनके किसी काम नहीं आई। यानी जंगे हुनैन में क्या था, जंगे बदर में उनको थोड़ा सा, जंगे अहद में क्या हुआ, उनको थोड़ा सा माल की लालच आ गई थी, और फिर जंगे हुनैन में क्या हुआ, उनको थोड़ा सा अपनी तादाद पर फख्र हो गया था। चंद लम्हों के लिए उनको, उन्होंने जबान से भी नहीं कहा था, सिर्फ ख्याल दिल में आया था, और आप देखिए कि अल्लाह ने उनको जीती हुई जंग को क्या हुआ, हार में बदल दिया। कि उनको ये बस आया था कि जंग हुनैन में सिर्फ इतना ही हुआ कि उनके दिल में ख्याल पैदा हो गया था कि आज हमारा मुकाबला कौन कर सकेगा, आज तो हम दुश्मन की तादाद से कई ज्यादा है। तो बनी इसराइल ने जब अपनी इस्लाह कर ली, तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर से उनको इक्तदार दिया और उनको बुलंदी दी, उनको उरूज दिया। लेकिन जब खराबी आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला औरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, मुसलमानों के ऊपर गैर मुस्लिमों को मुसल्लत कर देते हैं। ठीक उसी तरह जो आज हमारा हाल है कि आज मुसलमान रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, सामने मस्जिदों के तोड़े जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमान बहन बेटियां आज महफूज नहीं है, मुसलमान खुद महफूज नहीं है। क्यों क्यों दरअसल वजह यही है, जब इंसान अहकामात को पसे पुष्ट डालता है, किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान करीम को पसे पुष्ट डाल दिया, मिक्स गैदरिंग का रिवाज शुरू हुआ, मांझे मंगनी सेलिब्रेशन ऐसा जाके ऐसा हाई लेवल पे होता है कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती, उनसे यारियां, क्रिश्चियन यहूद नसारा से मिलाना और मोहब्बत, दिली मोहब्बत, इस सब में कोई भी खराबी नहीं समझी जाती, शराब को बुराई नहीं समझी जाती, बगैर हिजाब की बुराई नहीं समझी जाती। तो फिर क्या है, आज इसीलिए रुसवाइयां आज मुसलमानों के ऊपर चस्पा कर दी गई।
تو ہمارے لیے خاص سبق یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں ہمیں نافذ کرنا ہے، اور آپس میں کیا ہے، وطن پرستی میں مبتلا نہ ہو، اور ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ مل جل کے رہیں، جہاں پر اختلافات آتے ہیں ان کو کیا کرے، پسے پش ڈال دے، اور صرف سارے اختلافات ایک ہی چیز سے دور ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے، قرآن اور سنت۔ آج جو فرقوں میں لوگ بٹ گئے ہیں، تو کیسے بھی آپ دیکھیے کہ کیسے بھی ہو، کوئی بھی ان کو یہ حدیث نہیں مل سکتی کہ تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ، کوئی بھی آیت نہیں کہتی کہ تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ۔ تفرقہ واریت کیا ہے، بہت بڑا دیمک کا کام کرتا ہے۔ تو فرقہ واریت کی وجہ سے آج مسلمان کیا ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو اتنی بڑی تعداد، لیکن کیا ہے وجہ کہ آج یہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تو قرآن اور سنت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یونٹی اور ایک جٹ سب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں انسان کو قرآن و سنت کو نافذ کرے، دین پر عمل کرے، مل جل کے محبت سے رہے، صرف کافر کے فتوی نہ دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کی کوئی طریقہ بھی کچھ بھی ہے تو اس کو مت ٹوکے، مت روکے، پڑھنے دو اس کو، کم سے کم اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے نا۔ قبول کرنے والا یا نہ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو کہنے والے کہ نہیں تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہوگی، یہ شرائط نہیں ہے، تم نے رفع دین نہیں کیا، تم نے رفع دین کیا ہے، یا تم نے سجدہ ایسے نہیں کیا، یہ سجدہ تم نے ویسے طریقے سے کیا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کسی کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کس کا کیا اخلاص ہے نا۔ تو بس اسی فقہی مسائل کی وجہ سے آج مسلمان کیا ہوا، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ تو بس اگر انسان توحید پر ہوگا اور عمل صالحات کرتا رہے گا، اگر کچھ فقہی مسائل میں کمی پیشی ہو بھی گئی، کمی بیشی ہو بھی گئی، تو پھر کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انسان بندے کم سے کم انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 7۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود ہی اپنے فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی ہیں تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائے، اور جس چیز پر قابو پائے تو جس چیز پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا بھی لیا اور بچا بھی لیا۔ تو اس کے رزلٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط فرمایا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کیا کیے، پورا کا پورا تہس نہس کر دیا، اور بہت سو کو تو انہوں نے کیا کیا، قید بنا لیا، اور ان کے مالوں کو لوٹا، اور ان کے صحیفوں کو تہس نہس کر دیا، اور پیروں تلے روندے گئے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو کیا کیا، سب ختم کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ تو یہ بطور سزا تھی، ہے نا، ان کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کیا گیا سزا کے طور پر۔ آج ہماری عبادت گاہوں کو بھی تو تہس نہس کیا جا رہا ہے نا، تو یہ سزا ہے ہماری اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، گیان واپی بھی جا رہی ہے، اور بھی جو ہے 2 4 10 چلی جائیں گی، تو یہ بطور سزا ہے۔ آنکھوں کے سامنے نا جب عبادت کی جگہ تہس نہس ہوتی ہیں تو دراصل یہ امت کی کمیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بطور سزا دیتا ہے، تو کتنی تڑپن ہوتی ہے نا۔ جن مسجدوں کو انسان کبھی آباد کرنے کی نہیں سوچتا، لیکن جب اس کو توڑا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے انسان، چیخ پڑتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں مجھ سے۔ تو کبھی غور کیا کہ کبھی نماز پڑھنے گئے، کبھی فجر کے ٹائم اپنی مسجدوں کو جو ویران پڑی ہوئی تھی ان کو کبھی پر کرنے کی کوشش کی، کبھی بھرنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ ہاں، لیکن تکلیف بڑی ہوتی ہے مسجد جب شہید ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سزا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ لوگوں کو، وہ جو ہے دراصل وہ لوگ گناہوں کا جب بھی ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی نافرمانی کریں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور زمین کو ظلم سے فساد سے بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جو بہت ہی زیادہ زیادہ طاقتور تھے، ٹھیک ہے، پاورفل تھے، اور ظلم اور زور والے تھے، اور انہوں نے ان کے گھروں میں گھس کر خوب قتل و غارت کی، اور انہیں غلام بنا لیا، یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد، مال اور دولت سے نوازا، اور ان کی ذریت میں خوب برکتیں دی، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت ہو گئی۔ تو آیت نمبر 7 میں اوپر کہی کی بات کی علت بیان کی گئی ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ توبہ کرے گی اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ ان کو ملے گا ہی ملے گا، اور اگر اپنے گناہوں پر اصرار کریں گے تو اس کا برا انجام انہیں ملے گا، جیسا کہ اب تک ہوا ہے کہ جب وہ اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، اور جب وہ برے ہوئے سرکشی انہوں نے زندگی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقتور بندوں کو ان پر مسلط کر دیا اور اپنی نعمتیں چھین لی۔ جب دوبارہ راہ راستے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیے جنہوں نے ان پر خوب ظلم کیا اور انہیں قیدی اور جو ہے نا قید بنا لیا اور اپنے غلام بنا لیا، تو مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور پھر ہر چیز کو تباہ برباد کیا۔ آخری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا، ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی ہیں تو اپنے لیے۔ تو انسان اچھا کرے گا تو اسی کا فائدہ ہے، اور اگر برا کرے گا تو اس کو اسی کا صلہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے ہوتا یہ کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور تورات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، تو اس لیے اب انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور نجات توبہ کے ذریعے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اپنے لیے کی ہے، اور اس نے کسی نے برائی کی تو اس نے اپنے لیے برائی کی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ غیبتیں کرتے ہیں نا، تو غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا سزا کیا ہے، ہم ہی کو ملنے والا ہے، اور اگر ہم غیبت نہیں کرتے ہیں تو اس کی بھی نیکی ہمیں ملنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اہم سبق بتا رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے دراصل اپنے لیے کرتا ہے، اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائیوں کا فائدہ پہنچا، اسی طرح ہر انسان ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیج بوئے گا میٹھے میٹھے انگوروں کا، ہے نا، تو اس کو انگور ہی تو ملیں گے، ایسا تو نہیں اسے نیم مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص نیم یا کریلا بوئے گا اور وہ اس سے امید رکھے کہ مجھے اس میں سے میٹھے میٹھے انگور مل جائیں گے نا، تو یہ پاسبل نہیں ہے نا، جس چیز کا وہ بیج اس نے بویا ہوگا وہی تو پھل اسے ملنے والا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 8، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 9، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھی راہ ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دراصل کیا ہے، یہ قرآن مجید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، جو سب سے سیدھی راہ ہے نا، دراصل کیا ہے، یہ قرآن مجید ایسی ہے جو راہ دکھاتا ہے جو دراصل بالکل سیدھی ہے اور سچی ہے، جو سب سے سیدھی ہے، سب سے سیدھی اور سب سے اقوم ہے۔ اقوم جو الفاظ ہے سب سے سیدھی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے ہے زندگی کی ان پگڈنڈیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں، اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہو۔ یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں یا بگڑنے لگتے ہیں یا پھسلنے لگتے ہیں تو راہ سے اگر دور ہونے لگتے ہیں تو پھر اگر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر روشنی دکھاتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، وہ یہ کہ ہم اسے مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں، ٹھیک ہے، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں اور کسی قیمت پر اس سے دور نہ ہونے والے ہوں۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے تو انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کے لیے، پھر ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس بات کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے۔ آیت 10 دیکھیے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔